السلام علیکم، میں گریڈ 1 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کو نظم حمد کی سرگرمی کروائی ہے صفحہ نمبر 5 پر۔ صفحہ نمبر 4 تک ہم مکمل کر چکے تھے۔ اب یہاں دیکھیے آپ لوگ صفحہ نمبر 5 پہ 5ویں سرگرمی ہے کہ اب حمزہ یہ کی جگہ حمزہ بڑی لگا کر الفاظ بنائیے، جیسے بنا جمع اے بنائے۔ اسی طرح سے باقی الفاظ میں نے یہاں پہ آپ کو لکھ دیے ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بسا حمزہ بڑھئے اے بسائے، سجا حمزہ بڑھئے اے سجائے، جگہ حمزہ بڑھئے اے جگائے، بتا حمزہ بڑھئے اے بتائے، منا حمزہ بڑھئے اے منائے۔ اسی طرح سے لگا حمزہ بڑھئے اے لگائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتار بھی سکتے ہیں آپ اپنے پاس، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے بعد جو ایکسرسائز تھی، سرگرمی تھی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 4 چیزوں کی تصویریں بنائیے اور ان میں رنگ بھریے، جیسے چاند بنایا رنگ بھرا۔ اسی طرح سے آپ یہاں پر پھول بنا سکتے ہیں، سورج بنا سکتے ہیں، درخت بنا سکتے ہیں اور آم بنا سکتے ہیں، اور اس میں رنگ بھرنا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، ایک کام یہ کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد یہ ہے صفحہ نمبر 6۔ صفحہ نمبر 6 پہ ہے خوش خطی۔ خوش خطی آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ صفحے پہ آپ لوگ تاریخ ڈال دیجیے گا، پچھلے صفحے پہ بھی تاریخ ڈال دیجیے گا آج کی، یعنی 9/7/20، اور یہاں پر خوش خطی آپ لوگوں کو پینسل سے اس پہ ٹریسنگ کرنی ہے۔ اور آخر کے آپ دیکھیں 2 لائنوں میں یہاں پر نقطے نہیں لگے ہوئے ہیں، ان پہ نقطے بھی لگانے ہیں آپ لوگوں ان سب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو نیا سبق پڑھایا ہے مدد کرو۔ اس سبق میں ایک چوزے کی کہانی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ اس میں ہے کیا۔ چوں چوں میں چل نہیں سکتا، پھسلنے سے میرے پاؤں میں مونچھ آ گئی ہے، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ چوں چوں گائے خالہ میری مدد کرو، چوں چوں بھیں بھیں روتا ہے وہ نا، ارے نہیں بھائی میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں۔ صفحہ نمبر 8 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 8 پہ کیا ہوا ہے چوزے بھائی؟ چوں چوں میں چل نہیں سکتا، میری مدد کرو، مجھے امی کے پاس جانا ہے، کیا تم میری کچھ مدد کرو گی؟ مگر تم تو اتنی چھوٹی ہو۔ چوزا کس سے کہہ رہا ہے؟ چونٹی سے بات کر رہا ہے۔ ارے تم پریشان نہ ہو، آؤ بہنوں جلدی آؤ۔ چونٹی نے اپنی ساری دوست چونٹیوں کو بلا لیا۔ ارے تم آ گئے ننھی چونٹیوں، تمہارا بہت شکریہ۔ اب دیکھیں چونٹیاں جو ہیں چوزے کو مرغی کے پاس لے آ گئی۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک چوزا تھا جو پھسل کر گر گیا تھا، جس سے اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی اور وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ رو رہا تھا کہ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو جانا ہوتا ہے نا، چوٹ لگتی ہے تو امی کے پاس جاتے ہیں جلدی سے، اسی طرح سے چوزا بھی کہنے لگا کہ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ راستے میں اس کو گائے خالہ ملتی ہیں، وہ گائے خالہ سے کہتے ہیں گائے خالہ مجھے میری امی کے پاس لے چلیں، لیکن وہ منع کر دیتی، کہتی میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں، میں نہیں لے کے جا سکتی۔ اب رونے لگتا ہے چوزا، تو وہاں سے ایک چونٹی اس کو دیکھتی ہے روتے ہوئے، تو کہتی کیا ہوا ہے چوزے بھائی؟ چوزا کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، میری مدد کرو، مجھے امی کے پاس جانا ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس سے پوچھتا ہے مگر تم تو اتنی چھوٹی سی ہو۔ تو چونٹی کہتی ہے ارے تم پریشان نہ ہو، آؤ بہنیں جلدی آؤ، اپنی ساری دوستوں کو بلا لیتی ہے، وہ لوگ اس کو اٹھا کر اس کی امی کے پاس لے جاتے ہیں۔ مرغی جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے ارے واہ تم تو آ گئے ننھی چونٹیوں، تمہارا بہت شکریہ۔ چونٹیوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا ہے، نظم حمد اور سبق مدد کرو کی بلند خوانی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بلند خوانی کرنے کے ساتھ ساتھ خوش خطی کا صفحہ نمبر 6 آپ لوگوں کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میری بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ لوگ سارا کام بہت اچھے سے کریں گے۔ ٹھیک ہے،
جزاک اللہ خیر.